نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر اور میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم. جناب صدر یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو دل ہلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کاروان رات تابع روح کی طرح تن گیا کہ مجھے آج کشمیر پر کچھ کہنا ہے. جناب صدر میں دعوت گفتگو کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. صدر علی وقار یہ جنت نظیر کشمیر ہے، یہاں پر پھول کھلتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں پر شفق نے رنگ بکھیرا ہے، یہاں پر مسکراہٹوں کا بسیرا ہے، منظر بدلتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ دوسری جانب کشمیر کو سیادہ لگیرا ہے. میرا کشمیر بہت اکیلا ہے، یہاں پر ظلم و بربریت ہے کہ یہاں کی دستگاہوں کو مقدگاہ بنایا جا رہا ہے. میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی، اب خون کی نہریں بہتی ہیں. میرے سامنے ایک جنازہ ہے اور اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، اس کی بہن اور اس کی بیٹی اور بیوی ہے جو رو رو کر کے پکار رہی ہے یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا. تو اسی ظلم کی گڈھوں سے ایک کل ٹوٹتی ہے کہ نوجوان سب ہلالی پر چل تھام کر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مان ہے. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان یہ ایک نعرہ نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے. مسلمان اور کشمیر بے شمار رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں. سب سے بڑا رشتہ اسلام اور دو قومی نظریے کا ہے. پاکستان اور کشمیر کی تہذیب یکساں ہے، تمدن ایک ہے، تاریخ کے تقاضے ایک جیسے ہیں. کشمیر اولیاء کرام صوفیاء اعظام کی سرزمین ہے. پاکستان اور کشمیر ثقافت کی خوشبو ایک ہے، ان کے عقائد اور اصول میں ہم آہنگی ہے. جناب صدر بھارتی حکومت اس حقیقت سے مدتوں سے آگاہ ہے کہ کشمیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں بھارتی مسلح فوج تحریر کر کے بھی بھارت میں سکون ہے کیونکہ وہ اتنی بڑی فوج اور طاقتی قوت کے ہوتے ہوئے بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو کچل نہیں سکا. وہ جان چکا ہے کہ جس قوم کے افراد ہر پہلی پر موت کو سزا مرنے اور مارنے کا جذبہ رکھتے ہیں، آزادی ایک دن ان کے قدم ضرور چھوئے گی. کیونکہ کشمیر جغرافیائی، نظریاتی، فکری اور مالی طور پر ایک رشتے میں منسلک ہے. ان کی رگوں میں صدیوں سے ایک ہی لہو رسا ہے اور کوئی طاقت ان رشتوں کو الگ نہیں کر سکتی. کشمیر لاکھوں شہداء کے مقدس خون سے کھیلنے والے گلستانوں کی بہار ہے. آج اگر چاہیے جنت نذیر بھارتی سامراٹ کے ہاتھوں کا مال ہے. یہاں کے لالا زار اپنی زندگی کھو کر شہیدوں کے خون سے سرخی حاصل کر رہے ہیں. بے شمار مظلوم کشمیریوں کی آشیداری کا طواف کر رہی ہیں. یہ سارا منظر اگرچہ سہما دینے والا ہے مگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہی صبح آزادی کی تمہید اول ہے. اقبال کے لفظوں میں اگر عثمانیوں